السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اس دور میں اندر داخل ہو چکے ہیں جس میں ایک بہت بڑی لڑائی ہمارے سر پر آ چکی ہے۔ اس بارے میں بہت بار گفتگو کی ہے، لیکن آج میں ایک ایسے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ میں 57 ممالک ہیں۔ ان میں سے کون سا مقام ایسا ہے، کون سی قوم ایسی ہے کہ وہ اس گھڑی میں اہم تصور کی جا سکتی ہے؟ احادیث کے مطابق ایک اہم ترین قوم تو خراسان کی ہے، جو گزشتہ 40 سال سے حالت جنگ میں ہے اور ٹرینڈ ہو چکے ہیں۔ آج کے دور میں اگر جنگ مسلط ہو جاتی ہے تو امت مسلمہ میں ترکی، مصر اور پاکستان ہیں جو اسلام کا پرچم لے کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ باقی مسلم ریاستوں کا ہجوم اتنا نہیں ہے کہ عالمی جنگ میں کوئی بڑی قوت پیدا کر سکیں۔ ملحمہ کبریٰ، جس کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اس میں حصہ لے سکیں۔ عراق مکمل طور پر تقسیم ہے، ایران کی اپنی فکر ہے اور وہ مختلف پراکسی چلا رہا ہے اور وہ سنی مین سٹریم سے لڑ رہا ہے۔ اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایران امت مسلمہ کی قیادت کرے گا۔ اس لیے اب 3 ملک بچتے ہیں جس میں پاکستان، مصر اور ترکی ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں مصر کی، جہاں 1920 میں اخوان المسلمون کی تحریک چلی تھی اور بہت زیادہ قربانیاں دی تھیں۔ حسن البنا سے لے کر سید قطب تک 2 لاکھ لوگ شہید ہوئے۔ مصر کے اندر جس قسم کی قیادت کو ابھارا گیا، خاص طور پر عرب نیشنلزم کو کھڑا کیا گیا، اور ناصر سے لے کر انوار السادات تک اور حسنی مبارک تک، جس سے ایک ایسا طریقہ وضع ہو گیا کہ لوگوں کو آگے بڑھانے کا جو خالصتاً اسلام کے مخالف ہوں اور ایک سیکولر زندگی گزار رہے ہوں۔ مرسی کی قیادت ابھری لیکن اس کو دبا دیا گیا۔ ترکی کا 1924 سے اب تک جو آئین ہے وہ سیکولر ہے۔ طیب اردگان جیسا آدمی بھی آج تک اس کو ٹھیک نہیں کر سکا، کیونکہ آدھا ترکی سیکولر ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اذان ہو، نماز ہو، درود پڑھا جائے، لیکن شراب خانہ بند نہیں ہو سکتا، چاہے مسجد سے 1000 گز کے فاصلے پہ ہی کیوں نہ ہو۔ نیٹو اپلائی ہونے کی وجہ سے ترکی کا رول ہمیشہ امت مسلمہ کے لیے ناقابل یقین رہا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ اس کی تجارت ہے اور تعلقات ہیں۔ اردگان مسلم امہ کا رہنما بھی ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر ترکی مسلم امہ کے لیے علم جہاد بلند کرنے والوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ شام میں ظلم ہوا، 60 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، 10 لاکھ بچے یتیم ہو گئے، 6 لاکھ لوگ مر گئے، لیکن ترکی نے شام کے صرف اس علاقے میں حملہ کیا جہاں خطرہ تھا کہ کرد آ جائیں گے۔ اب رہ گیا پاکستان، جس کو علیحدہ نہیں گنا جا سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ 30 کروڑ بھارت کے مسلمان ہیں جو بدترین زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان اس لیے اہم ہو جائے گا کیونکہ جب ہم اس عالمی جنگ کی طرف آئیں گے تو پاکستان وہ واحد ملک ہے جو پوری دنیا کی جغرافیے کے اوپر اس بنیاد پر تخلیق ہوا کہ یہ خالصتاً مسلمانوں کا ملک ہے اور یہاں اللہ کے دین کا نفاذ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نعرہ 1947 سے لے کر اب تک زندہ رہا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے پاکستان میں سیکولر سیاست کرنا ناممکن سی بات ہو چکی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں تقسیم ہے، لوگ ادھر ادھر بٹے ہوئے ہیں۔ اس وقت یورپ و امریکہ کا پلان ہے کہ اس خطے کو مستقل طور پر جنگ و تباہی میں جھونک دیا جائے اور امن قائم نہ ہو سکے، کیونکہ اگر اس خطے میں امن کا سکون اور استحکام آئے گا تو یہاں معاشی ترقی ہوگی۔ بش نے ایک بار کہا تھا کہ ہم کسی طور پر اتنے بھولے نہیں ہیں کہ انڈیا اور چین کی معیشت سے خوفزدہ نہ ہوں اور اس تھریٹ کو نہ جانتے ہوں، اور بھارت کی اکانومی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کا ایجوکیشن سسٹم بہت مضبوط ہے۔ تو اس کی شروعات ایسے ہوگی کہ پاکستان کو افغانستان کے اندر دہشت گردوں سے لڑایا جائے گا، پھر ان دہشت گردوں کو آسام سے کشمیر تک پہنچایا جائے گا۔ ایسے وقت میں بھارت کے 30 کروڑ مسلمان، جن کو صرف 3% برہمن رول کر رہا ہے، وہ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے حدیث میں بیان ہوا ہے کہ وہ ہند کے بادشاہوں کو جکڑ کر لائیں گے۔ اس کیفیت میں مسلم امہ کا سینٹر پاکستان بنتا ہوا نظر آتا ہے۔